الرجی گلے میں کھجلی ہے؟ ہاں نا آپ منہ کھولو، لگاؤ مائک، پوچھو کہاں ہے کھجلی؟ ختم، مائک پہ بولو. نہیں ہے نہیں ہے کہاں گئی؟ بھاگ گئی؟ مت ٹیکو، جاؤ آگے لگاؤ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو آپ نے پیر حق خطیب پلس اقرار الحسن پلس اس میں انجینئر صاحب، تو اس حوالے سے پوچھا کہ اس معاملے کی سمری کیا ہے یا کیا معاملہ تھا. تو اس میں مین ایشو یہ تھا کہ اقرار الحسن صاحب نے کچھ دن یا کچھ ہفتے پہلے جو ہے نا وہ ایک سٹنٹ دکھایا کہ انہوں نے کہا یہ جو شف شف سرکار ہے نا یہ اصل میں ایک بہت بڑا فراڈ ہے، شعبدہ باز ہے. اور اس اپنے دعوے کو انہوں نے ثابت کرنے کے لیے نا انہوں نے پبلکلی ایک سٹنٹ کیا کہ جس طریقے سے شف شف سرکار جو ہے وہ لوگوں کی باڈی سے کیل یا پھر کانٹے یا کچھ چیزیں نکالتی ہے نا، وہ کام میں بھی کرتا ہوں اور میں بھی ویسے ہی پھونک مار کے کروں گا جیسے وہ کرتا ہے شف شف کر کے. تو وہ کام انہوں نے پبلکلی ایک سٹنٹ کر کے لوگوں کو دکھایا اور اپنے بندے بھی دکھائے اور گیٹ اپ بھی پیر خطیب والا کیا اور پھر کر کے نا تو اس کے بعد یہ ویڈیو گیم شروع ہو گئی اور کہا کہ میں آپ کے پاس آؤں گا اور آپ سے بات کروں گا، آپ کو ایکسپوز کرنے آؤں گا. اس حوالے سے پھر یہ ہائپ کریٹ ہوتی گئی اور ہائپ کریٹ اس لیول پہ ہوئی کہ انجینئر صاحب بھی اس میں کودے اور انجینئر صاحب کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو ایک پوزیشن پہ رکھتے ہوئے جو ہے وہ جو ایشو مین ہے ان کے اوپر آئیں، اس کی بجائے وہ اس طرح کے جو ہے نا وہ سمجھ لیجئے ٹرینڈ یا سمجھ لیجئے آڈینس گریسپنگ ایشوز ہیں نا ان کے اوپر صرف آتے ہیں. تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ ٹرینڈنگ کے اوپر جا رہا ہے معاملہ خطیب والا اور اقرار الحسن والا، تو وہ بھی اس کے اندر کودے اور انہوں نے بھی اس کے اوپر اپنی باتیں رکھی. لیکن بہرحال پھر یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے کیا کیا، اقرار الحسن نے حق خطیب کو کہا کہ ہم آپ کے وہاں آئیں گے اور آپ کو ایکسپوز کریں گے. یہ پہنچ گئے، کل کی بات ہے غالباً یا جب بھی پہنچے. تو پھر وہاں پہ کافی ہلہ گلہ اس حوالے سے ہوا کہ حق خطیب اور ان کے جو ہم نوا تھے نا انہوں نے رولے گھولے کے اندر اس معاملے کو الجھائے رکھا تاکہ اقرار الحسن صحیح طریقے سے وہاں پہ بات نہ کر سکے، اپنا موقف بھی نہ پیش کر سکے. اسی دوران حق خطیب نے اس کی چمی بھی لے لی اقرار الحسن کی تو وہ بھی سین بڑا وائرل ہوا پھر اس کے بعد. تو لیکن معاملہ کیا ہوا، اینڈ رزلٹ کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی اینڈ رزلٹ یہ بھی نہیں ہوا کہ اس کا وہ جو جگہ ہے یا اڈا ہے جو حق خطیب کا وہ بند نہیں ہوا یا پھر اس کے اوپر کوئی ایسی کاروائی نہیں ہوئی کہ یہ جو ہے یہ لوگوں کو اس نے پاگل بنایا ہوا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہوا. تو جسٹ اٹ واز جسٹ لائک اے ٹرینڈنگ گیم. بات یہ ہے کہ حق خطیب یا اس طرح کے جتنے بھی شعبدہ باز ہیں اس وقت وہ اسی طرح کے شعبدہ باز ہیں جیسے کہ آپ ہندوؤں کے دیکھ لیں یا کرسچنز کے دیکھ لیں یا اور مذاہب کے ماننے والوں کے دیکھ لیں. تو وہ بھی مسلمانوں کے اندر یہی کام ایک کر رہا ہے اور اقرار الحسن نے اس کو اس طرح بھی ایکسپوز کرنے کی کوشش کی کہ یہ اگر کرتا ہے اس حوالے سے تو یہ تو کسی اللہ کے ولی کا نام بھی صحیح طریقے سے نہیں لے سکتا، قرآن کی آیت بھی نہیں پڑھ سکتا، یہ بھی نہیں کر سکتا. اس نے ان کو یہ حق خطیب کو چیلنجز بھی کیے کہ یہ بندہ جو ہے بالکل ان پڑھ جاہل ہے اس حوالے سے، دین کے حوالے سے بھی، تو اس لیے آپ اس کے چکروں میں نہ آئیں. اور یہ معاملہ اس وقت بھی زیادہ انہوں نے اقرار الحسن نے اٹھانے کی کوشش کی جس وقت یہ سمجھ لیجئے پچھلے دنوں اس کی یو کے وزٹ کی کوئی ویڈیوز وائرل ہوئی تھی حق خطیب کی کہ وہاں پہ شف شف کر رہے اور لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، دم شم ہو رہا ہے اور کہ ان کو شفا مل جائے. تو یہ معاملہ تھا. اور ایک چیز اور کہ مسلمانوں کے نا ایمان اصل میں بڑے کمزور ہیں اس حوالے سے، یعنی اتنے کمزور ہیں کہ جو ان کو لگتا ہے جو ظاہر کے اندر ان کو چیز فائدہ پہنچا دے نا کسی بھی حوالے سے تو وہ ہی ان کی سمجھ لیجئے ان کے لیے ان کی وہ سب سے بڑی چیز بن جاتی ہے، وہی بندہ پیر بن جاتا ہے. مثال کے طور پہ یہ بلاوڑا شریف بڑی دنیا جاتی ہے اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹھیک بھی ہو کے آ جاتے ہیں یا ان کو کچھ نہ کچھ وہاں سے فرق بھی پڑ جاتا ہے. لیکن لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں وہاں جانے سے فرق پڑا ہے یا اللہ تعالیٰ نے ہمارا ٹیسٹ کیا ہے یا پھر شیطان نے جو ہے ہمیں کسی حوالے سے ہماری باڈی کے اندر سے کوئی خاص چیز جو ہے اس کو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ٹیمپرری ریلیف دے دیا جس کی وجہ سے ہم نے سمجھا کہ یہ ساری گیم حق خطیب کے اس آستانے کے اوپر جانے کی وجہ سے ہوئی ہے. تو یہ شیطان جو ہے وہ
آپ کو بڑے بڑے رستوں سے گمراہ کرتا ہے. ایون آپ کی موت کے وقت تک وہ آپ کے اوپر کوشش کرتا رہتا ہے کہ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کا فوکس ہو، آپ ان شف شف چیزوں کے اوپر فوکس کر کے تو ان سے شفائیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں. تو یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں. اب ہم آپ کو ایک بات چیلنج سے کہتے ہیں، آپ جائیں کسی بھی مندر کے باہر جا کے کھڑے ہو جائیں، یا پھر کوئی بھی ایسی جگہ ہو جہاں لائک کرسچنس کے جو پاسٹرز ہیں جو پریئرز کرواتے ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر، اور وہاں پہ ہزاروں لوگوں کو شفا بھی ہوتی ہے بقول ان کے اور کچھ لوگوں کے بھی. ٹھیک ہے، آپ ان سے جا کے پوچھ لیں، وہاں پہ آپ کو تھاؤزنڈز آف پیپل ایسے ملیں گے جو کہیں گے ہاں مجھے ہوئی ہے شفا، میرے فلاں کو ہوئی ہے شفا، فلاں بیٹھا ہوا ویل چیئر پہ گیا تھا وہ کھڑا ہو گیا، فلاں کو یہ معاملہ ہو گیا، فلاں کو وہ جیزس کا نام لے کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہاں پہ پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ ان کا مذہب قبول کر لیں گے، یا آپ کا ایمان اتنا گندا گھٹیا ہو جائے گا کہ آپ انہی کے آستانوں پہ انہی کی جگہوں پہ جا کے یہ کام کرنا شروع کر دیں گے؟ نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے. ہم وہی کام کریں گے جو نبی اسلام کی سیرت سے، سنت سے، قرآن و حدیث سے ثابت ہو رہا ہوگا، یا زیادہ سے زیادہ ہم کوئی ایسا دم کسی سے کروا لیں گے جو طریقہ ایسا ہوگا جس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام پڑھ کے یا پھر کوئی ایسی چیز پڑھ کے جو کہ خلاف شرع نہ ہو، اس سے اگر آپ کو شفا ہو رہی ہے تو اس میں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. باقاعدہ حدیث کے اندر یہ معاملہ وارد ہوا ہے کہ ایک بندہ ایسا تھا نبی اسلام کے دور کے اندر، یہ صحابی تھا، تو انہوں نے اسلام لانے کے بعد پوچھا بھی کہ میں اس طرح سے ایک دور تھا تو میں کچھ منتر میرے پاس ایسے ہیں کہ میں وہ پڑھتا ہوں لوگوں پہ تو ان کو فائدہ ہو جاتا ہے اس سے. تو غالباً اس میں شفا کے لفظ ہیں یا نہیں ہے میرے اس وقت ذہن سے نکل گیا، لیکن بہرحال وہ لوگوں کو فائدہ پہنچا دیا کرتا تھا وہ منتر، یا ان کو شفا والا معاملہ کر دیا کرتا تھا ان کے لیے، یا ان کے فائدے کے کام کر دیا کرتا تھا وہ منتر. تو نبی اسلام نے ان کو اجازت دی کہ بالکل آپ ایسا کر سکتے ہیں، بس اس میں کوئی شرک کی آمیزش نہ ہو، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس لیے یہ چیز ہے کہ اگر شف شف سرکار جو ہے، اگر اس کے بسم اللہ پڑھنے سے لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے بقول لوگوں کے، اور لوگ ہیں ایسے. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ٹیمپرری طور پہ بھی کچھ لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے، اور واقعی یہ میرے خاندان کا واقعہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں بھی کہ ہماری فیملی میں ایک ہے بچہ، تو وہ اس کو لے کے گئے تھے یا اس کے کوئی آگے سے کسی کو، بہرحال کٹ اسٹوری شارٹ کر کے آپ کو میں کرکس بتا دیتا ہوں کہ وہ اس کو لے کے گئے وہاں پہ شف شف سرکار کے آستانے کے اوپر، بلاوڑا شریف جو ہے وہاں پہ، وہاں لے کے گئے اور بڑے برے حال میں اس کو لے کے گئے. تو وہاں لے کے گئے تو انہوں نے مجھے خود بتایا کہ وہ ٹھیک بھی ہو گیا وہ ان کا مریض. وہاں پہ گیا اور وہ دم شم جو بھی شف شف کروایا اور پھوکے مروا کے وہ ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد لیکن اس کے بعد کچھ عرصے بعد ہمیں پھر پتہ چلا وہ بچہ جو ہے یا وہ جو مریض تھا ان کا، وہ ہاسپٹلائز دوبارہ ہوا تھا. یعنی ٹیمپرری طور پہ اس کو سائیکولوجیکلی کچھ نہ کچھ اس کو، اس کی فیملی کو ریلیف مل گیا، اس کو جو بھی اس کا ایشو تھا اس میں وہ ٹھیک ہوا. لیکن بعد میں پھر چند مہینے بعد یا چند ہفتوں بعد دوبارہ سے پتہ چلا کہ وہ دوبارہ ہاسپٹلائز بھی ہوا اور بہت برے حالات تھے اس کے میڈیکلی. تو نہیں ہوا وہ ٹھیک بالکل، لیکن ٹیمپرری طور پہ وہ ہو گیا. اور انہوں نے ہمیں خود یہ بات کیا اس وقت بتایا کہ ہم وہاں گئے تو وہاں سے ہمیں کافی فائدہ ہوا، یعنی میڈیکلی وہ جو مریض تھا ان کا وہ کافی ٹھیک ہو گیا. لیکن بعد میں کیا ہوا، بعد میں پھر اس کی حالت اسی طرح یا اس سے بھی بدتر ہوئی، اور وہ ان کا معاملہ اور بھی خراب ہو گیا بعد میں. لیکن ٹیمپرری طور پہ یہ ان کو بھی فائدہ ہوا. اس طرح بہت سارے وہاں پہ مریض ایسے جاتے ہیں اوریجنلی. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو جن کو نہیں بھی ملتی تو وہی سمجھتے ہیں بھائی ہمارے تو نصیب میں ہی لکھا ہے. تو شیطان آپ کو ہر لحاظ سے ہر جگہ پہ کیٹر کرتا ہے. اسی وجہ سے آپ بھارت کے اندر جائیں، بہت سارے مسلمان کم عقیدے والے، کمزور عقیدے والے یا ایسے معاملات ان کے ہوتے ہیں کہ ان کو اگر کوئی نہ ان کو شفا یا کوئی ایسا معاملہ ہو تو وہ کرسچنوں اور ہندوؤں تک کے پاس چلے جاتے ہیں، ہندوؤں کے پاس چلے جاتے ہیں. بلکہ پاکستان کے اندر تو ایک ایسا بھی پاسٹر ہے اور اس ملعون کو کوئی روکنے کی کوشش نہیں کر رہا، بڑی بڑی وہ گیدرنگز کرواتا ہے اور وہاں پہ پریئر کرواتا ہے وہ پاسٹر. میرے اس وقت ذہن سے اس کا نام نکل رہا ہے، بڑے رینک کا ہے وہ پاکستان کے اندر، اور اس کی لاکھوں میں ویورشپ ہے.
اور اس طرح کے بہت سارے اور بھی ہیں دنیا کے اندر، دوسرے ملکوں کے اندر، ان کی ملینز کے اندر ویورشپ ہے ایک ایک ویڈیو کی، اور کہیں تو سمجھ لیں کروڑوں تک ان کی ویورشپس پہنچی ہوئی ہیں، ایسی ایسی ویڈیوز بھی ان کی ہیں۔ اس کے اندر وہی یہی شعبدہ بازیاں کرتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ شفائیں دے رہے ہوتے ہیں لائیو، اور اس میں مسلمان بھی کہیں گئے ہوتے ہیں اور بعد میں اپنے انٹرویو بھی ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں۔ میں خود پاکستان والا جو سا یہاں پہ ایک غالباً آئزک چینل ہوا کرتا تھا کیبل کے اوپر، اور کوئی گورنمنٹ اس کو بند نہیں اس وقت تک کروا سکی تھی، آئی ڈونٹ نو ابھی ہے وہ یا نہیں، لیکن پہلے وہ ہوا کرتا تھا۔ اس کے اوپر وہ لائیو یہ کام کر رہے ہوتے تھے، پریئرز کروا رہے ہوتے تھے، اور بعد میں جو ہے وہ کہانیاں لوگوں کی چلا رہے ہوتے تھے، یہ فلاں مسلمان ہے، عبداللہ بشیرہ، یہ وہ جو بھی نام ہوتے ہیں لوگوں کے، یہ فلاں جگہ سے آئی، اور وہ اپنی بتاتی تھی اسٹوریاں کہ ہمیں یہاں سے فائدہ ہو گیا ہے جیزس کے نام پہ اور ان کے نام پہ، اور یہ وہ خدا کے نام پہ یا روح المقدس کے نام کے اوپر انہوں نے ہمارے لیے دعا کرائی، ہم ٹھیک ہو گئے۔ تو اس لیے جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی جگہوں پہ پھنستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے مسلمانوں کو اور ان کو بچائے اس طرح کی ہر چیز سے جو کہ ہمیں اس لیول پہ لے جائے کہ ہم اپنے تھوڑی دیر کے فائدے کے لیے یا میڈیکلی فائدے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جائیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا پھر جو وہ ہمیں ہمارا ایمان تک کسی لیول پہ برباد کر سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، جس بندے کو یا بندی کو کسی کرسچن کے ذریعے سے اس طرح سے شفا مل جائے، یعنی آپ خود سوچیں نا، شیطان نہیں اس میں کچھ اپنا کردار ادا کر رہا ہوگا، کوئی جن نہیں اپنا کردار ادا کر سکتا اس کے حوالے سے، تو ظاہری بات ہے شیطانوں کو، جنوں کو تو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، گمراہی کرنے کی، اور ان کے پاس اسپیشل پاورز بھی ہیں، تو وہ نہیں اپنا کر سکتے۔ آپ خود سوچیں نا، تو جب وہ یہ کریں گے تو اس سے سمجھ لیں کہ پھر ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا کہ آپ ان چیزوں، اللہ سے بلیو ہٹ کے ان چیزوں کے اوپر بلیو آپ کا چلا جائے گا، اور آپ ایک ایسا بھی ٹائم آ سکتا ہے کہ وہ آپ کو گمراہی سے وہ کفر تک پہنچا دیں۔ بلکہ آپ کو ایک اور چیز بتاتے ہیں، امریکہ کی آپ کو بتا دیتے ہیں، اور یہ وہاں پہ باقاعدہ ہو رہا ہے، آئی ڈونٹ نو یورپ میں ایسا ہو رہا ہے یا نہیں، لیکن امریکہ کے اندر ہو رہا ہے کہ ان کے جو پاسٹرز ہیں یا ان کے جو مشنریز ہیں وہ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، اور ہاسپٹلز کے علاوہ جیلز میں بھی جاتے ہیں۔ ہاسپٹلز میں وہ پریئر کے لیے جاتے ہیں، جو مریض ڈیتھ بیڈ کے اوپر ہوتے ہیں، اور اس میں سے اکثر ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو ایتھسٹ ہوتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ نان کرسچن ہوتے ہیں یا جیوز ہوتے ہیں، جو بھی جس بھی کسی اور مذہب سے ان کا تعلق ہوتا ہے، ان کو جا کے ان کی رپورٹس ہر چیز پتہ کروا لیتے ہیں کہ یہ ڈیتھ بیڈ کے اوپر ہے، کینسر میں ہے یا کسی بھی اس میں۔ ان کو کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے لیے پریئر کریں گے تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو آپ کرسچن ہو جائیے گا۔ کچھ لوگ ٹھیک ہونے سے پہلے بھی کرسچن ہو جاتے ہیں، کنورٹ ہو جاتے ہیں کرسچینٹی کے اوپر، کہ ہمیں ان کو قائل اس لیول پہ کرتے ہیں، اور کچھ ان میں سے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، ان کو شفا بھی مل جاتی ہے۔ تو یعنی اس لیول پہ گیمیں جا چکی ہیں وہاں پہ، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ صرف میڈیکل کے اوپر رلائی کر کے بیٹھے ہیں۔ اس حوالے سے ان کے مشنریز وہ آخری دم تک ان کا ہوتا ہے کہ ہم بندے کو اپنے مذہب کے اوپر لے آئیں، کرسچینٹی کے اوپر لے آئیں، اور آپ کو رپورٹڈلی یہ بھی بتاتے چلیں، اور بہت سارے ان کے میریکلز ایسے بھی ہوتے ہیں، لوگوں نے پریئرز کروائی وہاں جا کے اور وہ ٹھیک ہو گئے، اور بعد میں وہ کرسچین مشنریز بن گئے یا پھر کرسچینٹی کے اوپر آ گئے۔ تو اسی طریقے سے شیطان آپ کو گھیرتا ہے اس حوالے سے، لیکن ہمارے لیے جو ہے وہ اسوہ حسنہ اگر جس کے پاس ہوگا، جس کے پاس قرآن و سنت ہوگی، جس کے پاس صرف یہ قرآن و سنت کا علم نہ بھی ہو، لیکن اس کو صرف اپنا سٹینڈرڈ اس نے سیٹ کیا ہوا نا کہ وہ کسی سے پوچھے کہ یار کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کوئی ایسی تعلیم دی کہ اگر آپ کو شفا نہیں ہو رہی تو آپ جو ہے وہ میڈیکلی ٹریٹمنٹ کے علاوہ روحانی شفا کے لیے یا روحانی دعا کے لیے جو ہے ان سین چیزوں کے لیے آپ جو ہے وہ کافروں سے مددیں مانگنے چلے جائیں، یا وہ خدا کے علاوہ اور کسی کو پکار کے تو آپ کو مدد کے لیے کرے تو آپ وہ کر لیں، تو وہ پھر آپ گمراہی کے راستے پہ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شعبدہ باز سے بچائے۔ اور اگر وہ شوف سرکار نے یہ بھی کہا ہے کہ میں تو کوئی ولی نہیں ہوں، حالانکہ قرار الحسن نے اس کی پرانی ویڈیوز نکال کے دکھائی، وہ اپنے آپ کو ولی اللہ بھی کلیم کرتا تھا، یا اپنے اس کے شعبدہ باز جو ساتھ ہوتے تھے وہ بھی اس کو کہتے تھے یہ ولی کا ہاتھ ہے یا ولی ہے، تو یہ اس وجہ سے یہ کرامتیں اس سے ہو رہی ہیں، لوگوں کو شفائیں مل رہی ہیں، اس طرح کی چیزیں، تو وہ اس سے بھی پیچھے ہٹ گیا۔ اور اقرار الحسن نے کافی
اس کو ایکسپوز کر دیے. لیکن بہرحال اینڈ ریزلٹ از دس کہ وہ اس بالکل بھی چینج نہیں آئے گی اس حوالے سے. ایسے جو ڈبہ پیر ہیں یا پھر شف شف سرکاریں ہیں وہ ایسے لوگوں کو پاگل بناتی رہیں گی. لیکن دوسری طرف جو ہے یہی کام نان مسلمز بھی کر رہے ہیں اور وہی کام مسلمان بھی کر رہے ہیں, اور ان کو یہ چیز پتہ ہے کہ ہر جگہ پہ میریکلز ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان بھی لوگوں کے ہوتے ہیں. تو لوگ بجائے اس کے کہ اس چیز کو آبزرو کریں, الٹا جو ہے وہ پھر ان لوگوں کے اندھے مقلد بن کے ان کے اوپر پھر یہ مان رکھتے ہیں کہ ہمیں شفا ملے گی تو انہی رستوں سے ملیں گی. اور ان لوگوں کے بزنسز یا ان لوگوں کی جو بھی چیزیں ہیں نا وہ پھر چلتی رہتی ہیں. اور یہ شف شف سرکاروں ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر اس حوالے سے بھی بہت کمائی کرتے ہیں کہ لائک باہر کے ٹورز کرواتے ہیں. جب ان کو لوگ اسپانسر کرتے ہیں, بہت پیسہ دیتے ہیں, پھر اس کے علاوہ ان کو اسپانسر اس طرح کے نہ بھی ملیں تو پھر اس حوالے سے یہ لوگ اس طرح بھی پیسہ کماتے ہیں کہ مشہوری جب ان کی ہو جاتی ہے تو ان کو سوشل میڈیا سے بھی بہت سارا پیسہ آ رہا ہوتا ہے. سوشل میڈیا کے علاوہ جو ہے وہ جو وہاں پہ انہوں نے چندہ یہ وہ سب چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی چل رہی ہوتی ہے. اور ان کے جو وہاں پہ انہوں نے بندے چھوڑے ہوتے ہیں ان کو اس طرح کے قصے کہانیاں بھی بتائی ہوتی ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ آپ کا کام ہو جائے یا نہ ہو تو آپ نے ادھر نذرانے بھی دینے ہیں, اس نذرانے سے جو ہے لنگر بھی چلتے ہیں. اور ان کا اصل میں تو ان کے لنگر شنگر کھانے پینے ہزاروں لوگوں کو کھلاتے ہیں وہاں پہ فری. تو وہ سب چیزیں جو ہیں وہ جسٹ فور ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ملک ریاض کا دسترخوان ہے. تو ملک ریاض اب تو خیر وہ بھی انہوں نے کم کر دیے ہیں. اسی طریقے سے اس طرح کی چیزوں کو سپورٹ کرنے کے لیے, اپنے بڑے بڑے بزنسز کو سپورٹ کرنے کے لیے اس طرح کی شعبدہ بازی بھی چاہیے ہوتی کہ ہم لوگ خیرات بھی بہت کرتے ہیں, لوگوں کو فری میں کھانا بھی بہت کھلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگوں کو سے ہمیں بچائے. اور شف شف سرکار جو ہے وہ کرونا کے حوالے سے غائب بھی ہو گیا تھا, یہ بھی لوگوں کو پتہ ہے. تو اس وقت اس کو کوئی اس حوالے سے نہیں ملا تھا کہ یہ کہتا کہ چلو میں کرونا کے ٹائم کے اوپر ہی لوگوں کو شفا دینے کے لیے ہسپتالوں کے اندر جاتا. لیکن اس وقت یہ بندہ جو ہے وہ آن لائن شف شف کرنے کے کام میں لگا ہوا تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی چیزوں سے بچائے. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.